59ویں رات شہرزاد نے کہا، جب ایک سوداگر بدو سے نزت الزما کو خریدنے آیا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے بدلے وہ والی سے ایک سفارشی خط لکھوا لے تاکہ اس سے چنگی نہ لی جائے، اور جب سوداگر کو وہ پسند آئی اور اس نے بدو سے اس کی قیمت پوچھی اور اس کی باتوں سے اسے معلوم ہو گیا کہ وہ ایک کم عقل شخص ہے، تو اب وہ بدو کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے شیخ العرب، اس کے عوض میں تجھے 200 دینار دیتا ہوں۔ بدو یہ سن کر طیش میں آ گیا اور سوداگر سے کہنے لگا کہ فوراً اٹھ اور چلتا ہو، خدا کی قسم اگر تو اس عبا کے عوض جو وہ پہنے ہوئے ہے 200 دینار دے تو میں اسے بھی نہ بیچوں، اب میں اسے ہرگز نہ بیچوں گا، بلکہ اونٹ چرانے اور آٹا پیسنے کی خاطر اسے اپنے پاس رکھوں گا۔ اب وہ سوداگر سے کہنے لگا کہ میں تجھے سمجھدار جانتا تھا، قسم ہے میرے امامے کی، اگر تو یہاں سے نہ گیا تو میں تجھے کھری کھری سناؤں گا۔ سوداگر نے اپنے دل میں کہا کہ یہ بدو پاگل ہے اور اسے اس کی قیمت معلوم نہیں، اگر اس میں عقل ہوتی تو یہ ہرگز نہ کہتا کہ میرے امامے کی قسم، خدا کی قسم اب میں اس کی قیمت کے متعلق اس سے کچھ نہ کہوں گا، اگر یہ زیادہ بھی طلب کرے گا تو جو یہ مانگے گا میں اس کو دوں گا، خواہ یہ میرا سارا مال ہی کیوں نہ مانگ لے۔ یہ کہہ کر وہ بدو کی طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ اے شیخ العرب، ناراض نہ ہو اور مجھے بتا کہ اس کے کوئی کپڑے تیرے پاس ہیں کہ نہیں۔ بدو نے کہا کہ اس پتریا کو کپڑوں کی کیا ضرورت، خدا کی قسم جس عبا میں وہ لپٹی ہوئی ہے وہ بھی اس کے لیے بہت زیادہ ہے۔ سوداگر نے کہا کہ اگر تیری اجازت ہو تو میں اس کا چہرہ کھول کر ادھر ادھر دیکھ لوں، جیسا کہ لوگ کنیزوں کو خریدنے کے لیے کرتے ہیں۔ بدو نے کہا کہ جو چاہے کر، خدا تیری جوانی سلامت رکھے، اس کا ظاہر اور باطن سب دیکھ لے۔ سوداگر نے کہا معاذ اللہ، میں سوائے اس کے چہرے کے اور کچھ نہ دیکھوں گا۔ یہ کہہ کر سوداگر اس کی طرف بڑھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اے میری آقا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تو میرا آج کا نام جاننا چاہتا ہے یا آج سے پہلے کا؟ سوداگر نے کہا کہ کیا تیرا ایک آج کا نام ہے اور ایک آج سے پہلے کا؟ اس نے کہا کہ ہاں، آج سے پہلے میرا نام نزت الزما تھا اور آج وسعت الزما۔ جب سوداگر نے یہ سنا تو ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ کیا تیرا کوئی بھائی بھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، لیکن زمانے نے اس کو مجھ سے جدا کر دیا ہے اور وہ بیت المقدس میں بیمار پڑا ہے۔ جب سوداگر نے یہ سنا تو اپنے دل میں کہنے لگا کہ بدو نے سچ کہا تھا۔ اب وہ اپنے بھائی، اس کی بیماری اور غربت، اس سے جدائی اور اس خیال سے کہ وہ بیمار ہے اور نامعلوم کہ اس پر کیا گزری اور اس بدو نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اپنے ماں باپ اور وطن سے دوری کو یاد کرنے لگی اور آنسو اس کے رخسار پر بہنے لگے اور وہ رونے لگی۔ جب سوداگر نے اسے روتا دیکھا تو اسے یقین آ گیا کہ وہ بہت غمزدہ ہے اور وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔
جب بدو نے سوداگر کو اس سے باتوں میں محو دیکھا تو اسے گمان ہوا کہ لڑکی سودا کرنے سے اسے روکنا چاہتی ہے، اور وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اونٹ کی نکیل اٹھا کر اس کے کاندھے پر اس زور سے ماری کہ وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ اس پر وہ زور سے چلائی اور رونے لگی۔ جب سوداگر نے اس کی حالت دیکھی تو اسے رحم آیا، اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ میرے اوپر فرض ہے کہ اس کو خرید لوں، خواہ اس کے برابر تول کر سونا ہی کیوں نہ دینا پڑے، اور اس ظالم کے پنجے سے اسے نجات دوں۔ اب نزت الزمان نے سوداگر کی طرف مخاطب ہو کر دھیمی آواز سے کہا کہ میں تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں کہ مجھے اس ظالم کے پاس مت چھوڑ جو خدا کو بھی نہیں پہچانتا۔ اگر میں آج کی رات اور اس کے پاس رہ گئی تو خودکشی کر لوں گی، مجھے اس سے نجات دے، خدا تجھے دوزخ کی آگ سے نجات دے گا۔ سوداگر اٹھا اور بدو سے کہنے لگا کہ اے شیخ العرب، یہ تیرے مطلب کی نہیں ہے، جس قیمت میں تو چاہے اسے میرے ہاتھ بیچ ڈال۔ بدو نے کہا کہ اسے لے جا اور مجھے اس کے دام دے دے، ورنہ میں اسے لے جا کر اپنے خیمے میں چھوڑ آؤں گا تاکہ یہ لید بٹورے اور اونٹ چرائے۔ سوداگر نے کہا کہ میں اس کے 50,000 دینار دوں گا۔ بدو نے کہا کہ تو نے ابتدا تو ٹھیک کی ہے۔ سوداگر نے کہا کہ 70,000 دینار۔ بدو نے کہا کہ خدا اور زیادہ کرے، یہ تو سرمایہ سے بھی کم ہے، کیونکہ 90,000 دینار کی تو وہ میرے یہاں جو کی روٹی کھا چکی ہے۔ سوداگر نے اپنے دل میں کہا کہ تو اور تیرے خاندان اور قبیلے نے عمر بھر میں 1,000 دینار کے بھی جو نہ کھائے ہوں گے۔ پھر اس نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے آخری بات کہتا ہوں، اور اگر تو نے اسے نہ مانا تو میں دمشق کے والی سے جا کر تیری شکایت کروں گا، اور وہ تجھ سے اسے زبردستی چھین لے گا۔ بدو نے کہا بول۔ سوداگر نے کہا 1,00,000 دینار۔ بدو نے کہا کہ منظور ہے، اور ان داموں سے میں کم از کم نمک خرید سکوں گا۔ سوداگر یہ سن کر ہنس پڑا اور گھر گیا اور دام لایا اور بدو کو دے دیے۔ بدو نے دام لے کر اپنے دل میں کہا کہ اب مجھے ضرور بیت المقدس جا کر اس کے بھائی کو بھی لا کر بیچنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ سوار ہوا اور روانہ ہو گیا، اور بیت المقدس پہنچ کر سرائے میں گیا اور پوچھا کہ اس کا بھائی کہاں ہے، لیکن وہ نہ ملا۔ ادھر جب سوداگر نے نزت الزماں کو خرید لیا تو اس کے اوپر اپنے لباس میں سے ایک کپڑا ڈال کر اسے اپنے گھر لے گیا۔ اگلے روز وہ نزت الزماں کو بازار لے گیا اور نہایت نفیس کپڑے اور زیور خرید کر اسے دیا، اور اس نے کہا کہ میں تجھ سے محض یہ چاہتا ہوں کہ جب میں تجھے لے کر دمشق کے والی کے پاس جاؤں تو اس سے یہ کہہ دیجیو کہ میں نے تجھے کتنے میں خریدا ہے، اگرچہ وہ تیری حیثیت سے بہت کم ہے۔ جب میں اس کے پاس پہنچوں اور وہ تجھے خرید لے تو اس سے میرے لیے ایک شاہی پروانہ لے لیجیو جو میں بغداد کے بادشاہ کے پاس لے جاؤں، تاکہ وہ میرے کپڑوں اور دوسری سوداگری کی چیزوں پر چنگی معاف کر دے۔ جب لڑکی نے یہ باتیں سنی تو وہ رونے اور چلانے لگی۔ سوداگر نے کہا کہ اے میری آقا، میں دیکھتا ہوں کہ جو ہی میں نے بغداد کا ذکر کیا تیری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیا وہاں کوئی شخص ہے جس سے تجھے محبت ہے؟ بتا کہ وہ سوداگر ہے یا کوئی اور اگر تجھے کوئی خط بھیجنا ہو تو میں پہنچا دوں گا۔ لڑکی نے کہا کہ میں وہاں کسی کو نہیں جانتی،
مگر بغداد کے بادشاہ کو۔ سوداگر یہ بات سن کر ہنس پڑا اور بہت خوش ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ خدا کی قسم میری مراد بر آئی۔ پھر اس نے لڑکی سے کہا کہ کیا تو کبھی اس کے سامنے پیش کی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں نے اور اس کی بیٹی نے ساتھ ساتھ تربیت پائی ہے اور وہ میری بڑی عزت کرتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ بادشاہ عمر تیری خواہش کے مطابق تجھے پروانہ دے دے تو قلم دوات لا تاکہ میں تجھے خط لکھ دوں۔ جب تو بغداد پہنچیو تو محض بادشاہ کو وہ خط دیجیو اور اس سے کہیو کہ تیری لونڈی نزت الزمان کو لیل و نہار کی گردش نے ذلیل کر دیا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک کے ہاتھ سے دوسرے کے ہاتھ بک رہی ہے اور وہ تجھے سلام بھیجتی ہے، اور اگر وہ پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو کہیو کہ دمشق کے والی کے پاس ہوں۔ سوداگر کو اس کی شیریں بیانی پر تعجب ہوا اور اس کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی، اور وہ کہنے لگا کہ میرا گمان ہے کہ لوگوں نے تیری عقل اور دانش سے فائدہ اٹھانا نہ چاہا بلکہ دولت حاصل کرنے کے لیے تجھے بیچا ہے۔ اب نزت الزمان نے سوداگر سے کہا کہ اے میرے آقا، قلم دوات لا تاکہ میں تیرے لیے ایک تحریر لکھ دوں جو تجھے سفر میں کام دے اور جس کی وجہ سے تجھے اور کسی راداری کے پروانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب سوداگر ایک دوات اور کاغذ اور پیتل کا ایک قلم لے آیا اور اسے پیش کیا، اور نزت الزمان نے کاغذ اٹھایا اور قلم لے کر لکھنا شروع کر دیا۔ جب وہ چند اشعار لکھ چکی تو اس کے بعد یہ لکھا کہ یہ اس کا کلام ہے جس کو فکروں نے ہلاک کر دیا اور زمانے نے اس پر ظلم کیا ہے، جس کی تشریح بہت طویل ہے اور سوائے آنسوؤں کے اس کا کوئی رفیق نہیں ہے۔ پھر اس نے خط کے پائے میں لکھا کہ یہ اس کا خط ہے جو خاندان اور وطن سے دور پڑی ہے اور جس کا دل غمزدہ ہے، یعنی نزت الزمان۔ اس کے بعد اس نے خط لپیٹ کر سوداگر کو دے دیا۔ سوداگر نے اسے لے کر بوسہ دیا اور اس کا مضمون پڑھ کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے تیری تصویر بنائی۔ اب وہ اس کا احترام اور زیادہ کرنے لگا اور دن بھر اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا۔ اگلے روز وہ اسے حمام لے گیا اور ایک غسل دینے والی سے کہا کہ جب وہ اسے نہلا چکے تو اسے خبر کرے۔ غسل دینے والی نے کہا کہ بصر و چشم۔ اب وہ کھانا اور میوے وغیرہ لے آیا، اور جب نزت الزمان حمام سے نکلی تو غسل دینے والی نے سوداگر کو خبر دی۔ اب سوداگر نے اسے کھانا اور میوے پیش کیے۔ اس نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اگلی صبح سوداگر نے نزت الزمان کو نفیس کپڑے، ایک کوفی دوپٹہ، ایک زرکش ترکی جوڑا، سرخ سونے کے زرکش موزے اور موتی جڑی ہوئی بالیاں، غرض ہر قسم کے زیور اس کو پہننے کو دیے جو ایک لڑکی کی زینت ہوتے ہیں۔ جب وہ کپڑے اور زیور پہن چکی اور سنگھار کر چکی اور اپنی آنکھوں پر ایک جالی ڈال لی اور چل دی، اور سوداگر آگے آگے چلا، جب لوگ اس کو دیکھتے تو اس کے حسن و جمال میں گم ہو کر رہ جاتے اور کہتے کہ کیسا بختاور ہے وہ شخص جس کے پاس یہ لڑکی ہے۔ سوداگر آگے آگے چلا جاتا تھا اور لڑکی پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ وہ دمشق کے والی شہزادے شرکان کے پاس پہنچے۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔